غسل کے لیے بندہ ایسا ہو کہ شروع سے لے کر آخر تک نا ہنسے بالکل بھی نہیں. سب سے پہلا کام یہ کرے. اور اس کے ساتھ ہی اگر اس کا منہ کھلا ہوا تو اس کا منہ بھی بند کر دینا. اگر بند نہ ہو تو ایک رسی لے کر جناب یہاں سے یہاں تک بند دینا. ٹھیک ہے, اس میں ایک رسی بنا, ٹھیک ہے, ایسے کر کے بند ہے تاکہ جناب اس کا منہ ساتھ ہونٹوں کے ساتھ چپکا رہے اور بند رہے. اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی اس کے ہاتھ بازو وغیرہ سیدھے کر دینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگیں سیدھی کر دینی ہیں. ٹھیک ہے, ٹانگیں ساتھ جوڑ دینی ہے. اور ساتھ جوڑنے کے بعد ان دو انگوٹھے جو پاؤں کے نا ان کو باندھ دینا تاکہ یہ ساتھ جوڑی رہے, ٹانگیں سیدھی رہے جوڑی رہے. ٹھیک ہے, اتنا کام کر دینا. اور اس کے ساتھ ہی پھر جناب آپ اور روئی کر لے کر تھوڑی دیر ناک میں یا منہ کے اوپر. ٹھیک ہے, لیکن ضرورت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کانوں کے اندر بھی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن احتیاط جب لوگ کرتے ہیں تو اگر کر بھی لوگ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نہیں بھی کرو گے تبھی کی مسئلہ. تو یہ کام جو ہے نا وہ اتنے کام تو یہاں تک کرنا ہے. اب جو ہے نا وہ ایک کام کہ اب یعنی آپ نے گھر کی کوئی بھی چادر لے کے اس کے اوپر ڈال دینی اور میت کو جو ہے ایک سائڈ پہ جہاں بھی رکھنا ہوتا ہے لوگ اس کو رکھ لیں گے. اور پھر غسل کیا جاتا ہے. غسل والا بندہ آتا ہے, وہ چادر وہ ڈال دی سائڈ پہ رکھ دی, اور سائڈ پہ ڈالنے کے بعد پھر وہ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں, یہ کھول اس کو کھول کے سائڈ پہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ساتھی جو پاؤں کے اوپر رسی باندھی تھی اس کو بھی کھول دینا, اس کو بھی کھول دینا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے لینا ہے ایک کپڑا اس کی جناب شرمگاہ کو اوپر ڈالنے کے لیے, یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک جناب کپڑا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جناب وہ دو پیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سے گھٹنے سے لے کر اس کے ناف تک ہوتا ہے کپڑا, اس کو یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ رکھنے کے بعد پھر اگر تو میت کے کپڑے اترتے ہیں تو آسانی سے اتار لیں, نہیں اتر سکتے آسانی سے تو کینچی سے جہاں رکھ کے کاٹ کے سارا, اور بازو سے بھی اس طرح جگہ یہاں سے بازو بھی پورے کاٹ کے اور قمیض اتار دیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اسی طرح جناب شلوار کی ہوئی اترتی اتار دیں, نہیں اترتی تو اس کو جو ہے کینچی اس طرح جو ہے وہ کاٹ دیں. کاٹنے کے بعد جو ہے وہ اس کو شلوار کو کسی بھی طریقے سے یہاں سے اتار دیں. ٹھیک ہے, اب یہ کپڑا جو ہے وہ اوپر رہے گا, چاہے جو ہے وہ زندہ انسان ہو چاہے مردہ ہو, کسی کی جو ہے وہ شرمگاہ کو ڈھانپنا لازمی. جس طرح بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے مردہ بندے کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. بھلے اگر جو ہے نا بندہ فوت ہو چکا ہے وہ الگ بات ہے, فوت ہو گیا ہے, لیکن ہے تو انسان مسلمان ہے نا, تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ کام لازمی کرنا ہے کہ جناب اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے, کپڑا ڈالنا ہے, سب پر ڈھانپنا ہے. میت کے جناب وہ سب سے پہلے گندگی صاف کرنی ہوتی ہے. یعنی استنجا کرنا ہے نا, تو استنجا کرنے سے پہلے بندے کا پیٹ صاف کرنا پڑتا ہے کہ اگر پیٹ کے اندر کوئی گند وغیرہ ہے, کوئی گندگی ہے, پیشاب وغیرہ ہے, پخانہ ہے, وہ باہر نکل جائے. یعنی پیٹ کو دباتے ہیں, پیٹ کو دبانا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی جنا پخانہ وغیرہ باہر نکل جائے. ٹھیک ہے, کیوں, اس لیے کہ غسل کرنے کے دوران بعد میں معلومات وہ پھر پخانہ وغیرہ نکل جاتا ہے, پیشاب نکل جاتا ہے, تو بندے کو دوبارہ سے پھر غسل دینا پڑتا ہے, پھر استنجا کرواؤ. ٹھیک ہے, وہ ڈبل سے جو وہ ڈبل میں بن جاتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ نا وہ اپنے کیا کہ میت کو جو وہ اٹھائیں, میت کو اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اس کو اٹھا کے تھوڑا سا اتنا اٹھا کے اتنا بٹھانا ہے, اور بٹھانے کے بعد جو ہے وہ اس کے پیٹ کو جو ہے وہ میت کے پیٹ کو اچھی طرح دبانا ہے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی جتنا ہو سکے. ٹھیک ہے, اور اٹھانا تو اور اٹھا لو, لیکن جو ہے وہ پیٹ کی اچھی طرح صفائی لازمی کرنی. اور اب جو ہے پھر آپ نے پہننا ہے گلوز پہننے, کیونکہ دستانے ملتے ہیں ساتھ جو ہے وہ ویسے تو وہ کپڑے کے ہوتے ہیں, لیکن آج کل جو ہے وہ یہ بھی چل جاتے ہیں شاپر کے بھی, اور دوسرے جو ہے گلوز بھی جو ہے وہ جو میڈیکل والے وہ بھی چل جاتے ہیں. تو دونوں ہاتھوں پر پہن لیں, اور پہننے کے بعد ٹھیک ہے, تو استنجا جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے ہی کرنا ہے, چاہے اپنا بندہ کرتا ہے یا کسی میت کا کرتا ہے تو وہ بندے نے الٹے ہاتھ سے ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو استنجا آپ بھی جو ہے الٹے ہاتھ سے کرتے ہو نا, تو میت کا بھی الٹے ہاتھ سے ہی کرنا ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ جناب آپ بھلے میت کو اس طرف جناب وہ کروٹ دے لیں, اس طرف بھی دے لیں. ٹھیک ہے, جناب وہ آپ نے کسی بھی طریقے سے جناب جو گند وغیرہ نکالا ہے اس کو
آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح جناب صفائی کرنی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, صفائی کرنے کے دوران کوشش یہ کرنی کہ آپ کی نظر اس کی شرمگاہ کے اوپر نہ پڑے, دیکھنا بھی نہیں, ٹھیک ہے. یہ جناب کوشش کرنی ہے اپنے الٹے ہاتھ کے ساتھ. آپ نے جناب صرف ایک بندہ پانی ڈالنے کا, دوسرا بندہ جناب چادر کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے اس کو سائڈ میں جناب کر کے جناب وہ ہاتھ ڈال کے آپ نے اس کی اچھی طریقے سے صفائی کرنی ہے. اور پھر کوئی مگا پانی والا یا لوٹا لے کر کسی بھی چیز سے آپ نے اچھے طریقے سے جناب وہ جس طرح بندہ اپنا استنجا کرتا ہے نا واش روم میں بیٹھ کر, اسی طریقے سے اس کا بھی جناب اچھے طریقے سے استنجا کروانا, اچھے طریقے سے. جب تک بندہ مطمئن نہیں ہو جاتا تب تک اس کا استنجا آپ نے لازمی کروانا ہے. استنجا ہونے کے بعد آپ مطمئن ہوں گے کہ میں نے استنجا صحیح کر لیا, صحیح اچھی طرح کر لی, اور اس کے بعد ان کو اتار دیں. ٹھیک ہے, یہ تو جناب وہ اب گندگی اور گندے ہو چکے ہیں, ان کو اتار دیں. اور اگر دوسرے پہن لو, ٹھیک ہے, نہیں پہلے تو مسئلہ نہیں, کیونکہ استنجا کرنا تو میری چیز ہوتی وہ ہم نے کر دی ہے. ابیت کا ہم نے کرنا ہے وضو. جس طرح اپنا وضو کرنا ہے نماز کے لیے, بالکل اسی طریقے سے اس کا وضو کرنا ہے. تو یہ سب سے پہلے جناب وہ کہاں سے شروع کرنا ہے, ہم نے اس کے ہاتھوں سے شروع کرنا ہے. ریکارڈ کر لو. سیدھا ہاتھ جب اپنے وضو کے لیے کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ جناب وہ ایک بندہ پانی ڈالنے کا, اور اچھے طریقے سے جناب کے اندر بھی کلام بھی کرنا ہے, اور اچھے طریقے سے جناب وہ ہاتھ دھونا ہے. 3 دفعہ دھونا ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اچھے طریقے سے جناب دھونے. اسی طرح پھر جناب وہ الٹا ہاتھ دھونے اس طریقے سے صحیح اچھی طرح دھونا ہے. اس کے بعد پھر جناب وہ باری آتی ہے ہم نے کروانی ہے کلی. اب چونکہ کلی کے لیے اس کے منہ کے اندر پانی تو ہم ڈال نہیں سکتے جس طرح اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں صفائی کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے لیں گے روئی, بنانے ہیں اپنے 3 پیس. ٹھیک ہے, 1 2 3 پیس کرنے ہیں. تینوں پیسوں کو الگ جناب وہ 1 پیس کو اٹھانا ہے اپنے پانی کے اندر گیلا کر کے. گیلا کرنے کے بعد اس کا منہ کھولنا ہے. کھولنے کے بعد اس کے منہ کے جناب وہ دانتوں کے اوپر جناب دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں اچھے طریقے سے اس کی صفائی کرنی ہے. دانتوں سے یعنی رات نہیں کھولنے, اندر تک نہیں لے کے جانا, صرف اوپر سے پونٹوں کے بھی جناب وہ ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے, اور دانتوں کی بھی اچھی طریقے سے صفائی کرنی ہے. یہ اس کو پھینک دیں. اس کے بعد پھر دوسرا حصہ ہے, دوسرا پیس اس کو بھی اسی طرح گیلا کر کے دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں پھر اچھے طریقے سے صفائی کریں. اس کے بعد اسی طریقے سے تیسرا پیس ہے, تو 3 دفعہ ہی ہوتا ہے. اگر وہ پوری 3 دفعہ جناب بھی کرتے ہیں اپنے تو اس کا بھی 3 دفعہ اس طرح صفائی کرنی ہے. اور صفائی کرنے کے بعد اسی طرح پھر جناب دوبارہ پیس لے لیں گے. تو آپ جناب اور اس کی صفائی لاکھ کی صفائی کر دی, کیونکہ لاکھ کے اندر پانی ڈالنا ہے. تو اب جناب لاکھ کے اندر پانی کو بھی ڈال سکتے, لیکن جناب ہم نے کاٹ دینا اس کو, یہاں سے کاٹ لیں توڑ دیں, یعنی ہمارا جناب وہی بند ہے. یعنی اس کو پانی کے اندر آپ گیلا کریں. پانی گیلا کرنے کے بعد اس کے ناک کے اندر جناب دائیں رکھنے کے اندر ڈالیں اور اچھی طرح جناب گھمائیں. اچھی طرح گھمائیں تاکہ صفائی ہو جائے. اس کو پھینک دیا, پھر دوسرا حصہ لے لیں. اس طرح جناب وہ پھر جناب ناک کے اندر گھمائیں, پھر اس کو پھینک دیں, پھر تیسرا لے لیں. اسی طرح جناب اور پھر الٹی سائڈ والا جو ہے اس کے اندر بھی جناب الگ سے 3 اس کا چہرہ دھونا ہے. لیں گے پانی اپنے ہاتھوں سے, پانی لے کے اس کے منہ کو ڈالیں گے. منہ کو ڈالنے کے بعد جس طرح اپنا ہم وضو کرتے ہیں نا وہ دھوتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے بن کے جناب وہ پیشانی سے لے کر نیچے چوڑی تک جتنا بھی چہرہ بنتا ہے پورے چہرے کو اچھے طریقے سے دھوئیں گے. ٹھیک ہے, بار کے دھونا. 3 دفعہ جناب ہم نے دھو لیا. اور جس کی داڑھی ہوگی وہ جناب 1 کلو پانی لینا اور داڑھی کے نیچے پھینکنا ہے, لگانا پانی اور داڑھی کا دھیان اچھے طریقے سے کر دینا ہے. تو جس کی داڑھی نہیں ہوگی تو ضرورت بھی نہیں, کیونکہ وضو کے ساتھ جناب وہ 3 دفعہ ہم نے جو چہرہ دھویا اس کے ساتھ ہی وہ یہ والا حصہ بھی دھل جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے بازو دھونے, جو ہم اپنے بازو دھوتے ہیں جناب وہ کونی تک جناب وہ پہلے دایا کونی تک جناب اچھی طرح اس کو آپ نے دھونا ہے. یہاں جناب وہ کونی کے اوپر تک جناب دھو دیں, اچھے طریقے سے دھونا بن کے. اسی طریقے سے جناب وہ پھر الٹا بازو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے دھونا ہے, جہاں تک جناب دھو دینا اچھے طریقے سے دھونا تاکہ صحیح دھل جائے. اس کے بعد پھر آپ نے جناب کروانا ہے مسا. جس طرح ہم اپنا مسا کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے مسا کرنا. اپنے ہاتھ جناب پانی کے اندر گیلا کرنا, اور جناب اپنی پیشانی سے شروع کریں. شروع کرتے ہوئے نیچے تک لے جائیں, لودھی تک لے جائیں, اور لودھی سے پھر واپس جناب اسی طریقے سے بالوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو لاتے ہوئے پیشانی تک لائیں. اور پھر اسی طرح کانوں کے اندر دونوں انگلیوں کو جس طرح اپنے کانوں کے اندر گھماتے ہیں کانوں کے اندر اس طرح جناب وہ پہلے بڑے سوراخ میں گھماتے پھر جناب اسی طریقے سے چھوٹے سوراخ میں لاتے ہوئے, اور جناب باہر کی طرف جو سوراخ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جناب اس سوراخوں کے پورے پانی کے اوپر انگلی ماری, اور پیچھے سے جناب جو آپ کے انگوٹھے ہیں میت کے جس طرح ہم آپ کرتے ہیں, جس طرح میت کے بھی اسے جناب اپنے انگوٹھوں کے ساتھ اچھی طریقے سے
कहते हैं, ताकि जना पीछे भी गीला हो जाए। ये जना पूरा बसा हो जाता है, ये जना बसा पेड़ा हो गया। तो उसके बाद जना फिर पाँव धोने, भैया के पाँव धोने अच्छे तरीके से। पहला दायां पाँव धोना है, 3 दफ़ा धोना है, अच्छे तरीके से धोना है। और जो पाँव के जो बीच का जो हिस्सा है उंगलियों का, इनको भी अच्छे तरीके से जना वो अपनी छोटी उंगली के साथ जना वो लाल करना है, ताकि अच्छी तरीके से धुल जाए पाँव। इसी तरीके से जना वो उल्टा पाँव है, इसको भी 3 दफ़ा धोना है, घुटने तक जना वो रखने तक धोना है और अच्छे तरीके से धोना है। ये हमारा वजू पूरा हो गया। उसके बाद फिर हम 3 चुटू डालते हैं अपन सारे के ऊपर, दाएँ बाएँ, फिर जना वो बीच में। इसी तरह जना भैया की भी पहले जना वो दाईं तरफ डालेंगे भर के, ठीक है। अच्छी तरह जना बालों को मसाज करेंगे ताकि जड़ों तक पानी पहुँच जाए। फिर जना दूसरा करेंगे, उल्टी साइड में डालेंगे। फिर जना वो बालों को अच्छी तरह जना वो लाल करेंगे नीचे से भी, ठीक है। फिर तीसरा करेंगे, इसके जना सर के ऊपर डालें, बीच में डालेंगे। डालने के बाद जना पूरे सर को अच्छी तरह बनाएंगे, ठीक है, ताकि जना सारे बाल गीले हो जाए। फिर उसके बाद आपने जना वो फिर पानी लेना है 3 दफ़ा और इसके मैयत के जना वो दाईं तरफ जना डालना है ऐसे, ताकि ये सारी पूरी गीली हो जाए, नीचे से नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। अगर जना वो मैयत को ये करवट भी देनी पड़े तो कोई मसला नहीं, करवट भी दे दें, करवट भी दे दें, ठीक है। और फिर इसी तरह जना वो इस साइड में भी 3 दफ़ा पानी जना वो डालना है। अब जना वो पूरे जिस्म के ऊपर हमने डालना पानी, चाहे मग्गे से डाल लें, पाइप से डाल लें, किसी भी चीज़ से कोई भी बर्तन इस्तेमाल करके पूरे जिस्म के ऊपर पानी लगाएं। और पानी लगाने के बाद अब लगाएं साबुन, ठीक है, अच्छे तरीके से साबुन लगाना है। अच्छा, जो पानी आपने इस्तेमाल करना है ना, या तो यह है कि बेरी के पत्ते लेकर उस पानी के अंदर जाना वो डाल के उस पानी को आग के ऊपर गर्म करना, उबालना है, ठीक है, ताकि उसका जना असर है वो पूरे पानी के अंदर मिल जाए। या तो जब गुस्ल दिया जाता है, या तो 1 मरतबा या 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा, यानी तादाद में गुस्ल दिया जाता है। तो आमतौर पर जना वो 3 दफ़ा ही दिया जाता है। 3 दफ़ा देने से जना वो मैयत की अच्छी खासी सफाई हो जाती है अच्छी तरह, ठीक है। ज़्यादा मरतबा देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो जना कोई जिसका कोई ज़्यादा मसला होता है, फिर जना वो 5 दफ़ा भी करना पड़ता है, ठीक है, वो अलग बात है। तो 3 दफ़ा में जना वो गुस्ल पूरा हो जाता है। या तो 3 दफ़ा पहले के पानी से जना आप गुस्ल दे दें, या आखिरी मरतबा जब आपने तीसरी दफ़ा गुस्ल देना, तो तीसरी मरतबा गुस्ल देने में आप बेरी के पत्ते डालें, बेरी के पत्तों वाला जो पानी है वो इस्तेमाल करें। और उसके अंदर जना वो काफूर मिलता है, काफूर जैसे होगा ना उसमें, ये होता है कि डली होती है, ये मिल जाती है, डली होती है। इसको जना वो फिर किसी भी कपड़े में या इसी शापर में जना वो डाल के जना वो रख के इसके ऊपर से किसी भी चीज़ से जना वो आप थोड़ा टूटे तो बारीक हो जाए। जब आप कफन देंगे, कफन देने के बाद जब मैयत को रखेंगे तो वो जो हशरात और कीड़े मकोड़े ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर मैयत की क्लीनिंग आती है, इसकी स्मेल कर। जब तीसरा गुस्ल देना तो ये बेरी के पत्तों वाला पानी और उसके अंदर काफर मिलाना है, काफर मिलाकर तो तीसरी मरतबा उसको गुस्ल देना। ये हमारे जनाब 3 दफ़ा हमारा गुस्ल पूरा हो, ठीक है। जिस तरह आपको पहली दफ़ा पूरा किया ना, इसी तरह के जनाब 3 दफ़ा देना। आप जो कि जना पूरा साबुन लगाने इस मैयत को जना भले आप करवट दे रहे हैं, पीछे जना वो कमर पे भी जना साबुन लगाना है, इसको करवट देने के बाद जना पूरा पीछे जना वो साबुन लगाए, ठीक है, पूरा पीछे साबुन लगाए, टाँगों में साबुन, पूरे साबुन लगाने के बाद पानी डालें पीछे भाई अच्छी तरह जना पीछे भी भरे और जना वो जो भी पैर पे चाहते हैं सारी उतार। फिर आप सर में चाहे शैम्पू भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें भी इस्लाम ने कोई मना नहीं। 3 दफ़ा गुस्ल हमारा हो गया, ठीक है। अब जना वो इस को खुशक करने के लिए इसको छोड़ना है, खुशक करने के लिए। आप खुशक करने के लिए लोग जना वो टावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मना नहीं। उसके बाद फिर आप सर को तेल लगाना चाहें, मैयत तेल लगा सकते हैं, कोई मना नहीं। आप जना वो कंघा इस्तेमाल करना चाहें दाढ़ी में, सर के बालों में, कर सकते हैं, कोई मना नहीं। मैयत को सुरमा लगाना चाहें, लगा सकते हैं, कोई मना नहीं, ठीक है। जो चीज़ आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो ना, जो अपने लिए पसंद करते हो, वही जना वो चीज़ें आप इस मैयत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्लाम ने इजाज़त दी है। उसके बाद जना ये जो कपड़ा, अच्छा ये इस तरह के ना 2 पीस होते हैं, 2 कपड़े होते हैं, 2 कपड़े होते हैं, 1 किलो हो जाता है, गुस्ल के दौरान 1 किलो हो जाता है सारा। तो अगर मैयत को हमने जना वो खुशक भी करना है तो फिर जो दूसरा कपड़ा होता है वो ऊपर डालकर इस कपड़े को नीचे से खींच लिया जाता है, ताकि जना वो खुशक कपड़ा ऊपर डालना है, ये दूसरा पीस भी है, ठीक है। इसको डालेंगे हम इस तरह डालकर, इस तरह डालेंगे, इसको डालेंगे और इस तरह जना इसको इसका नीचे से खींच देंगे, ठीक है। इसको खींच देंगे और इस कपड़े को पहले ज़ाया कर देंगे,
تو یہ جناب وہ ہم نے لگا دیا، اسے جناب ٹاول استعمال کیا، خشک کیا، خشک کرنے کے لیے تھوڑی دیر پمپنگ کے لیے چھوڑ دیا تاکہ جناب وہ اچھی طرح وہ پانی وغیرہ سوکھ دے.